اب جو زمانہ ہے نا، یہ زمین پہ چلنے والے لوگوں کا ایک طور طریقہ ہے. آپ بیٹھے ہوئے حال میں اور وہ جو بیک ویو مرر ہے وہ ہے آپ کا ماضی. صحیح. اگر آپ صرف ماضی میں دیکھتے رہیں گے تو سامنے بات جائے گی، تو سامنے گاڑی آپ کی ضرور ہٹ کرے گی. آج ہم قرآن آج تو نہیں نا نزول ہوا، قرآن تو 1400 سال پہلے کا اس کا نزول ہو چکا ہے. وہ اتنا ماضی میں وہ خوبصورت ہے کہ ہمارے حال کا بھی حصہ ہے وہ. تو یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ بدبو نہ کٹھی کریں، اپنے معطر رہیں، خوشبو لے کے چلیں، خوشبو والے بن جائیں گے. خوشبو والے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، آپ سے خوشبو آئے گی. نا امید مایوس لوگ جو آج اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، یہ کل کو بھی ایسے ہی ہوں گے. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ بہت اچھے ہوں گے. دوستو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایک دفعہ پھر سے ہم جو ہے وہ حضرت واصف علی واصف صاحب کے فرزند محترم کے روبرو بیٹھے ہیں. ہماری خوش بختی ہے. تو چلتے ہیں سر کے پاس اور آج دیکھتے ہیں آج ہمارا ٹاپک کیا ہے اور سر سے حال حوال کرتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام، کیا حال جی؟ الحمدللہ سر، الحمدللہ. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اگین سر. جزاک اللہ، خوش رہیں جی، خیر سے رہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، کرتے جائیں. بسم اللہ. شکریہ سر. سر آج جو ہمارا ٹاپک ہے سر وہ ہے کہ زمانہ. سب سے پہلے تو سر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سر یہ زمانہ ہے کیا؟ بڑے لوگوں کو اس نے وقت ڈالا ہوا ہے تو اس کی صورتیں بھی بہت سی ہیں، لیکن فی الحال ہم اس یہ ہمیں بتائیں گے کہ ہوتا کیا ہے کیا یہ زمانہ؟ دیکھیں، ویسے تو زمانہ کہتے ہیں اس وقت کے اس لمحے کو. ٹھیک ہے. اس لمحے سے اگلے لمحے میں یہ اس کا حال ہو جائے گا اور یہ والا لمحہ ماضی ہو جائے گا. ماضی ہو جائے گا، بالکل. اور اس سے ایک لمحہ جو آگے آنے والا ہے وہ مستقبل کہلائے گا. اب جو زمانہ ہے نا، یہ زمین پہ چلنے والے لوگوں کا ایک طور طریقہ ہے. ٹھیک ہے. کس چال ڈھال پہ چل رہا ہے، کس مزاج کے ساتھ چل رہا ہے، کیا پہن رہے ہیں. ہر علاقے کا زمانہ اور ہے، ہر زمانے کا علاقہ اور ہوتا ہے. کیا بات ہے سر. تو یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر علاقے نے نا اپنا اپنا ایک طریقہ سنبھالا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ چلے جائیں یورپ چلے جائیں تو وہاں کا زمانہ کچھ اور ہے. اب وہاں پہ سوچ جو ہے وہ کچھ اور چل رہی ہے، ٹریڈیشنز کچھ اور چل رہے ہیں، ہمارے ہاں کچھ اور چل رہے ہیں. بالکل. بزرگ تو کہتے ہیں کہ ہر زمانہ ایک ہی زمانہ ہوتا ہے. صحیح ہے. کیونکہ ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ماضی سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، وہ بھی ہمارا زمانہ ہے. ہم اس کو مائنس نہیں کر سکتے. بالکل. ہماری تاریخ، ہمارا مذہب، یہ سارا ہمارا ہی زمانہ ہے. بالکل. اور عہد حاضر میں جو گل کھلائے جا رہے ہیں یہ بھی ہمارا ہی زمانہ ہے. اور جو آئندہ کھلائے جائیں گے وہ بھی ہمارا ہی زمانہ ہے. صحیح ہے. تو زمانہ ساز ہوتا ہے انسان. تو جیسا انسان کا بیہیویئر چل رہا ہوتا ہے زمانہ ویسا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. زمانہ کبھی جنگ میں ہوتا ہے، زمانہ کبھی حالت معیشت میں چل رہا ہوتا ہے، کبھی فلکیات میں چل رہا ہوتا ہے، کبھی جنسیات میں بھی چل رہا ہوتا ہے. صحیح صحیح. تو ہر طرح کے ادوار ہے، ہر طرح کے علاقے ہیں، ہر طرح کا ایک مزاج ہے. کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ زمانہ نہیں بدلتا. وہ جگہ ہوتی ہیں جو اللہ کے نام پر محفوظ کر دی گئی. ٹھیک 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 ٹھیک. آپ حرم شریف چلے جائیں، مکہ شریف چلے جائیں، مدینہ شریف چلے جائیں، وہاں پہ ہر وقت ایک ہی زمانہ ہے. کیا بات ہے. کوئی چینج نہیں ہے. صحیح. وہی آپ کو ابابیل وہاں پہ چلتے اڑتے پھرتے نظر آئیں گے جن کا طیرن ابابیل میں جن کا ذکر ہوا، تو وہ اسی زمانے سے وہ اپنا زمانہ لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک. وہ آج بھی شاید اسی حفاظت کے اوپر معمور ہے. اس وقت کے آئے ہوئے گئے نہیں ابھی تک. صحیح 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 صحیح. تو اگر چلے جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کبوتر ہے وہ بھی وہی کبوتر ہے جو پہلے دن سے تھے. تو یہ کچھ جگہ ہیں ایسی جن کی حالت یکساں رہتی ہے. وہاں پہ حالت دل بھی یکساں رہتی ہے. کیا بات. تو جہاں حالت دل یکساں ہو وہ زمان و مکان سے آزاد ہوتی ہے وہ دنیا. کیا بات. جہاں پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی سراؤنڈنگ سے غافل ہو جائے ہے نا جی، وہ جگہ بھی جو ہے نا کسی زمانے میں کاؤنٹ نہیں ہوتی. کیا بات ہے.
آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی سوچ میں مبتلا ہو جائیں تو آپ اس سوچ کے زمانے میں چلنا شروع ہو گئے. آپ زمانے کی سوچ سے نہیں چل رہے. صحیح 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 ہے نا جی. ہاں جی بالکل. جیسے سرکار بھائی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فکر ہے کہ سوچ والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے ہمیشہ الگ ہوگی. کیا بات ہے. اب یہ دونوں کے علیحدہ علیحدہ مزاج ہیں, دونوں کے علیحدہ علیحدہ زمانے ہیں. بالکل. تو سوچ والے اپنا کام کریں گے اور دنیا والے اپنی سوچوں پہ کام کریں گے. بالکل وہ کرتے ہیں, اب وہ کرتے رہیں گے, ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. تو انسان ہے, انسان دیکھ لیں پچھلے کئی ہزار سال سے تبدیلی نہیں ہوا. اسی شکل کا ہی آ رہا ہے, اسی طرح کی آنکھیں ہیں, اسی طرح کا ناک ہے, اسی طرح کے اس کے حالات ہیں, ویسے ہی روتا ہے, ویسے ہی ہنستا ہے. بالکل. تو کیا تبدیل کیا ہے اس نے؟ کچھ بھی تبدیل نہیں کیا. انہی باتوں پہ روتا ہے, انہی چیزوں پہ ہنستا ہے. جب سے دنیا چلتی آ رہی ہے تو اس کا تو زمانہ نہیں بدلا. انسان کے اگر فزیکل شیپ کو دیکھیں تو اس کا زمانہ نہیں, اس کا وہی بدلا. کپڑے بدل لیں گے آپ, گاڑی بدل لیں گے آپ, گھر میں کبھی سولر ہوگا کبھی نہیں ہوگا, برابر ہی ایسے چلتے جا رہے ہیں نظام. وقت کے ساتھ ساتھ کچھ آپ اڈاپٹیشن کرتے ہیں کہ یہ زمانہ ہے جس زمانے کے ساتھ ہی چلتے ہیں آپ. یہ فیسلٹیز آ گئی ہیں تو فیسلٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں اگر اچھے طریقے سے استعمال کی جائیں. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو اب وہ پرانے وقتوں میں جس کو وہ بہت لیوش لائف سمجھتے تھے, آج کل ہمارا جو ہے متوسط گھرانے کا بندہ اس سے زیادہ لیوش لائف گزار رہا ہے. اب بادشاہ سلامت کو تو ایئر کنڈیشن کا پتہ ہی نہیں تھا. بالکل صحیح تو ہے نا جی. وہ نیچے نہریں بنواتا تھا, سائڈ پہ وہ پنکھا جلنے والے کھڑے ہوئے ہوتے تھے. ایک 1.5 ٹن کا اے سی لگا لو, اس سے زیادہ آپ کو سکون ملے گا. پتہ نہیں کیا تگو کرتا تھا, پتہ نہیں کیا کہتا گدو کرتے تھے. تو زمانے کے ساتھ جو جدت آئی ہے, میں نے اپنی 93 میں میرا خیال ہے جی وہ اتنا بڑا ٹیلی فون آیا کرتا تھا جی, جو سب سے پہلے وائرلیس یا ٹیلی کام جس کو بولنا چاہیے وائر ہے. بالکل. تو وہ سب سے پہلے پاکٹل ایک کمپنی ہوا کرتی. ہاں جی پاکٹل. اس کا اتنا بڑا سیٹ ہوتا تھا جی, وہ کسی کے سر پہ مار دو نا تو اچھا خاصا نقصان ہو سکتا تھا. پھر اس کا ایک دور ہے, اس کو کہتے تھے الٹرا سلیک. صحیح. وہ الٹرا سلیک بھی اتنا بھاری ہوتا تھا کہ اینٹ جتنا بھاری ہوتا تھا. تو ہم نے وہ 386 کے دور سے لے کر تو آج جو 12th جنریشن کے لیپ ٹاپ چل رہے ہیں وہ ہم نے دیکھے. صحیح. تو زمانے نے یہ ترقی کی, لیکن زمانے نے کیا ترقی کی کہ آج بھی انسان پریشان ہے, کل بھی پریشان تھا. تو زمانہ جو ہے نا یہ آپ کی اندرونی کیفیات کا بھی ایک مظہر ہوتا ہے. بالکل. آپ خوش ہوتے ہیں زمانہ خوش ہوتا ہے, آپ اداس ہو زمانہ بالکل. تو زمانہ زمین پہ چلنے والوں کا ایک دور ہے جو بدلتا رہتا ہے. کیا زبردست سر. بالکل سر. وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا سر کہ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ نہیں سکتا, میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو گئی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. ٹھیک ہے سر. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر, میں نے اس کو بے وزن کر دیا, معذرت اس پہ. مزہ خراب ہو رہا تھا نا اس کا تھوڑا سا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. تو سر یہ اب جو ہے نا ہمارے جو 3 ان کی زمانے کی صورتیں ہیں, جی ہاں, جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ ماضی ہے, حال ہے, مستقبل ہے. جی. تو کیا ہے سر یہ ماضی؟ ہر دوسرا بندہ اس میں گھرا ہوا ہے, کوئی اس سے جو ہے نا نکلتا ہی نہیں ہے. ماضی میں لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ ایک شعر میں نے پڑھا تھا کہ یاد ہے ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, جس پہ آپ نے کہا تھا کہ کیوں چھینے بھائی. تو بڑی خوبصورت سی چیز مجھے یاد آ گیا وہ. کیا سر یہ ماضی کیا ہے؟ اس نے کتنے کتنے لوگوں کو کس کس چکر میں ڈالا ہوا ہے سر؟ ماضی آپ کی کہانی ہے. ٹھیک ہے. کہانی میں سے اچھی چیزیں پک کر لیں تو آپ کا فائدہ ہے. صحیح. اب بری چیزیں پک کریں گے تو بھی آپ کا نقصان ہے. سٹوری ہے جو گزر گئی ہوئی ہے, ایک فلم کا حصہ ہے جو گزر گیا ہوا ہے, ریپیٹ نہیں ہوگا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے اپنے پچھلے ماضی کو یاد کرتے ہیں تو غور کریں, اپنا انالیسس کریں کہ آپ اس ماضی میں دیکھ کیا رہے ہیں. صحیح ہے. فلم میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ. کئی لوگ ایسے ہیں جو
اللہ معاف فرمائے کہ ماضی کے اندر جتنی ان کی جنگیں ہوئی ہیں نا، جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، جتنے لوگوں نے دل دکھائے ہیں، یا جو بھی نیگیٹو باتیں ان کے ماضی میں گزری ہیں، وہ سنبھال کے رکھتے ہیں اپنے ماضی، بالکل. اور وہ اپنے دل کے ڈرائنگ روم میں نا ان کرخت یادوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور بار بار دکھی ہوتے ہیں. کانٹا رکھا ہوا ہے، بار بار انگلی لگاتے ہیں، صحیح. خود اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں. سرکار کہتے ہیں تم نے اپنی زندگی کو زخمی کر لیا، کچھ عرصے کے لیے اسے اللہ کے حوالے بھی کر کے دیکھ. تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کہانی میں سے اچھی یادیں نکالتے ہیں، کچھ مورلز نکالتے ہیں، کیا نتیجے نکلے، اور ان نتیجوں سے اپنی آئندہ زندگی کو اخذ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ بیچارے نا پھنس جاتے ہیں ماضی میں، اور یہ انگزائٹی ڈپریشن کی ایک بہت بڑی قسم ہے. صحیح. کہ وہ لوگ فرض کیے کسی کو بہت بڑی دنیا ہے جسے زندگی میں دھوکے ملتے ہیں، ہے نا جی، ہم تو کہا کرتے ہیں دھوکے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ اس کو مل گیا دھوکا، اب وہ اس سے اتنا پریشان ہوا کہ اس نے اس دھوکے کو اور اس کی جو تکلیف دینے والی یاد ہے اس کو اپنی گانٹھ سے باندھ لیا. صحیح. گرا لگا اور اس کو گھسیٹ کے چل رہے اپنے ساتھ، جیسے دوپٹے کے ساتھ کوئی باندھ لینا تو وہ پیچھے گھسٹتا ہوا ہی آ رہا ہے. آپ نے بھی باندھا ہوا ہے اس کو. میں ایک نا وہ مثال شاید پچھلی دفعہ آپ کو دی تھی، ایک بڑی خوبصورت مثال ہے کہ جیسے انسان گاڑی ڈرائیو کرتا ہے تو ایک آپ کے سامنے ہوتی ہے ونڈ اسکرین. ہاں جی ہے جس سے آپ آگے دیکھتے ہیں. بالکل. ایک پیچھے دیکھنے کے لیے چھوٹا سا بیک ویو مرر بولتے ہیں، بالکل. اور گاڑی کا اسٹیئرنگ ہے آپ کے ہاتھ میں. تو اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو یوں سمجھیں کہ جو اتنی بڑی ونڈ اسکرین دی ہوئی ہے نا آپ کو دیکھنے کے لیے، وہ ہے آپ کا فیوچر. آپ بیٹھے ہوئے ہال میں، اور وہ جو بیک ویو مرر ہے وہ ہے آپ کا ماضی. صحیح. اگر آپ صرف ماضی میں دیکھتے رہیں گے تو سامنے بچ جائے گی، تو سامنے گاڑی آپ کی ضرور ہٹ کرے گی. اور یہ بھی نقصان ہے کہ صرف آپ آگے ہی دیکھتے رہے اور آپ پیچھے سے بے خبر ہو، کوئی نقصان کر جائے گا آ کے. اس لیے ویجیلنٹ رہنا ہوتا ہے آپ نے، مطلب کہ حال اگر آپ نے اپنا اچھا بنانا ہے تو آپ کے سامنے فیوچر بھی کھلا پڑا ہوا ہو اور آپ کے ماضی کی بھی آپ کو اطلاع ہو. دیکھیں انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، تو غلطیاں کہاں ہیں؟ ماضی میں. کسی نے نقصان کی ہے تو کہاں ہے؟ ماضی میں. بالکل. شیخ سعدی کدھر ہے؟ ماضی میں. مولانا روم کدھر ہے؟ ماضی میں. ٹھیک. جتنی حکایات اور جتنی احادیث سب کی رودات جو ہے وہ ماضی میں لکھی جا چکی ہے. بالکل. آج ہم قرآن، آج تو نہیں نا نزول ہوا، قرآن تو 1400 سال پہلے کا اس کا نزول ہو چکا ہے. وہ اتنا ماضی میں وہ خوبصورت ہے کہ ہمارے حال کا بھی حصہ ہے وہ، بلکہ مستقبل کا بھی ہوگا. بالکل. تو آپ جب ان چیزوں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اپنی زندگی کا حصہ کوئی، تو یہ آپ نے غور کرنا ہے کہ بدبو نہ کٹھی کریں، اپنے معطر رہیں، خوشبو لے کے چلیں، خوشبو والے بن جائیں گے. خوشبو والے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے آپ سے خوشبو آئے گی، عطار کی دکان میں بیٹھیں گے آپ سے خوشبو آئے گی، چمڑے کی دکان میں بیٹھیں گے آپ سے بدبو آئے گی. تو یہ ہمارا جو ماضی ہے کہنے کو بہت بڑا ایک سبق ہے. یہ وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، بلکہ آپ کی زندگی سے پچھلا حصہ بھی آپ کا ہی ہے. بالکل 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 بالکل. ہم آج ڈھونڈتے ہیں نا کہ یہ بات ہے تو یہ مولا علی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. بات 1400 سال پہلے کہہ دی گئی ہوئی ہے، آپ تک آپ پہنچ رہی ہے. صحیح بات. ماضی کی روداد آپ تک آپ پہنچ رہی ہے. صحیح. تو خوبصورت باتیں اکٹھی کریں ماضی میں سے تاکہ آپ کا حال بہتر ہو. صحیح صحیح صحیح. کہتے ہیں جس کا حال اچھا ہے نا اس کا مستقبل بھی اچھا ہے. جو آج بدحال ہے اس کا مستقبل بھی بدحال ہوگا. بدحال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کی سوچ کی میں بات کر رہا ہوں. نا امید مایوس لوگ جو آج اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں یہ کل کو بھی ایسے ہی ہوں گے.
میں تو نہیں اپنے آپ کو بد نصیب کہتا، بالکل نہیں کہتا. اس کی عطاؤں کی مہربانیاں، اس کی جو بخششیں ہم پر ہیں، اس کا جو فضل ہم پر ہے، اس کو کبھی محسوس تو کرے. کتنی مہربانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ رکھا. بالکل، کیا بات ہے. تو اگر ہم یہ چیزیں ساری بھلا کے تو صرف ان چیزوں میں گم رہیں کہ کیا ہوا تھا، فلانے نے کیا کیا تھا، وہ کیا تھا. سرکار ایسا فرماتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم سفر کر رہے ہو، یہاں سے کوئی منزل طے کر لو، اسلام آباد جا رہے ہو، اور اسلام آباد تم پہنچ گئے ہو. اب رستے میں کیا تمہارے ساتھ ٹائر پنچر ہوا، گاڑی خراب ہو گئی، ریڈیٹر لیک کر گیا، کچھ بھی اس طرح کے واقعات گزرے ہیں. اب جب منزل پہ پہنچ گئے ہو تو ان کو یاد کر کے تم اگلا سفر کیوں خراب کر رہے ہو؟ بالکل بالکل بالکل، کیا بات ہے سر. ہو گیا، تم نے مینج کر لیا لائف میں، اوپر نیچے ٹائم بھی ہو گیا، کوئی بات نہیں، پہنچ گئے، شکر اللہ کرو. اب خیر میں جب پہنچ گئے ہو تو پھر پرانی جو آپ کی جو باتیں تھیں جو تکلیف کا باعث تھیں، ان کو ادھر ہی چھوڑ دو. صحیح 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 صحیح. کیری آن نہ کرو اس کو اپنے ساتھ. اگر چاہتے ہو نا کہ آج کا دن تمہارا اچھا گزرے، آج کے دن میں 80% تمہارا ماضی شامل ہے. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک کارٹون مووی ہے کنگ فو پانڈا، بڑی مشہور ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. وہ اس میں نا ایک وزڈم کا ایک کریکٹر ہے، اس کو اوگوے کہتے ہیں، ٹرٹل ہے جی. ہاں جی بالکل، اوگوے استاد ہے جو اس کا. ہاں استاد. اس کا بڑا پیارا ایک فقرہ تھا وہاں پر. وہ کہتے تھے یسٹرڈے از اے ہسٹری، بالکل، ٹمورو از اے مسٹری، یا بٹ ٹوڈے از اے گفٹ، دیٹس وائی اٹس کالڈ پریزنٹ. بالکل سر، کیا بات. یہ جو لمحہ ہے یہ تحفہ ہے آپ کے پاس، اور اس کو پریزنٹ بھی اس لیے کہا جاتا ہے، یہ تحفہ ہے. اب وہ ہسٹری تبدیل نہیں ہوگی، آپ کا ابھی فیوچر اندیکھا ہے. بالکل، یہ حال ہے جس میں آپ نے خوش رہنا ہے یا غمگین رہنا ہے، یہ فیصلہ اب آپ کے پاس ہے. صحیح بات ہے سر. تو اپنے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں، ہمت پکڑیں، تھوڑی سی لائف میں موٹیویشن رکھیں، کیونکہ اگر آپ کا ماضی آپ کو آج پریشان کر رہا ہے تو آپ کا آج کا حال خراب ہے. بالکل. حال کے بدحال ہونے میں ہمارا بڑا اپنا ہاتھ ہے. کیا بات ہے سر. حال کے بدحال ہونے میں ہمارا اپنا ہی ہاتھ ہے. اپنا بہت بڑا ہاتھ. صحیح سر. اس لیے کہ ہم نہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، نہ کسی سے معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف فرمائے ہے، اور نہ ہم نے بری چیزوں کو چھوڑنا ہے. صحیح بات. ہم نے وہ بچپن کی باتیں جو ہے نا، فلاں نے فلاں آج سے 10 سال پہلے مجھے یہ کہا تھا، وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. کوئی اچھی بات بھی ہوئی ہوگی آپ کی زندگی میں، کچھ اچھے لمحے بھی آئے ہوں گے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہماری جو البمز ہیں نا، اب تو نہیں ہوتی، خیر پہلے ہوا کرتی تھی، پرانے وقتوں کی ہے نا جی. گھر میں لوگ البمز اچھی اچھی تصاویر کی سنبھال کے رکھتے تھے. تو جس وقت ہم ان البمز کو دیکھتے تھے نا، خوشی ہوتی تھی، راحت ملتی تھی. آپ تھوڑی دیر کے لیے ان حسین لمحوں میں چلے جاتے ہیں. صحیح بات ہے. جہاں پر وہ بات ہو رہی تھی، اور دوبارہ سے آپ کو وہ پلیئر ملتا ہے. بالکل. اور اگر یہی کام آپ بیٹھے ہوئے پرانے وہ سارے بسیدہ اوراق نکالیں، اور سب کے جو گالیوں بھرے خطوط ہیں یا جو آپ کے پرانے ہر گھٹیا معاملات رہے ہیں، ان کو اگر آپ کھوجتے رہیں گے تو آج آپ بدبودار ہو رہے ہیں. یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ اپنے حال کو خوشحال کیسے بنانا ہے یا بدحال کیسے بنانا ہے. صحیح صحیح. حال میں اگر آپ بہتر ہو گئے تو سمجھیں آپ کا مستقبل بہتر ہونا شروع ہو گیا. اگر آج آپ امید میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سمجھیں آپ کے اوپر رحمت کا سفر شروع ہو گیا ہے، مستقبل آپ کا اچھا آ گیا ہے، کیونکہ آج آپ ایک ہوپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ کئی لوگ تو نا امیدی کا اتنا زیادہ سفر لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے وہ دیکھو بارش آ رہی ہے، کتنا اچھا ہو رہا ہے موسم، کہتے چکڑ ہو جائے گا. کوئی خیر کی خبر نہیں ہے ان سے. بڑے اچھے بھی چلے. وہ ہمارے ایک جاننے والے وہ کہتے ہیں، کسی دوست کے بارے میں فرماتے ہیں
کہتے ہیں انصاف سے جب بھی بات کریں نا تو ایسے لگتا ہے بس گر گئی 32 بندے مر گئے، یعنی کہ کوئی ایسی ہی خبر سنائے گا، کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی اس کے پاس ہے. تو اچھی خبروں والے بنے، امید والے بنے، حال ماضی مستقبل آپ کے اندر ہی موجود ہے. ٹھیک 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 ٹھیک. اور سر یہ آج کل جو ہمارے حالات ہیں تھوڑا سا اس پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے حالات سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات، پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی سر. اب جو ملک کی حالات ہیں تب سے لے کر اب تک تھوڑا ٹائم بھی گزر گیا، کچھ چیزیں بھی ہو گئیں، تو ایسے میں جو وہ ایک مایوسی کی کیفیت تھی وہ ایک نوجوان طبقے میں جو کہ عوام الناس میں تھی، اس میں جو ہے نا وہ بتدریج بڑھی ہے، کم جو ہے وہ نہیں ہوتی دکھائی دے رہی. تو سر یہ جو ہمارا جو حال ہے، ہمارے ملک کا جو حال ہے، جو ابھی ہم حال پہ بات کر رہے ہیں نا جس کو آپ کہہ رہے ہیں جی پریزنٹ ہمارا، تو یہ جو ہمارا حال ہے اس حال کو اپنے حال کے ساتھ کیسے سر ہم الائن کریں کہ اپنا جو حال ہے وہ ہم اچھا کر سکیں اور اس ملک کا حال بھی اچھا ہو. اب یہ بات بڑی واضح ہے جی، آپ کا حال بہتر ہوگا تو ملک کا حال بھی بہتر ہوگا. صحیح. ملک اکیلا کچھ نہیں ہوتا، اس میں رہنے والوں کے حالات بتاتے ہیں یہ ملک کیا ہے. ملک کیا ہے. اگر آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں تو ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں. یعنی کہ آپ کہیں کہ زمانہ جو ہے وہ امن کا چل رہا ہے لیکن حالات جنگ والے چل رہے ہیں. صحیح صحیح ہے نا جی. تو کیفیات پھر خراب ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. امید جب ٹوٹتی ہے تو کیفیت خراب ہوتی ہے. ہاں. اور بعض اوقات ہم نے لوگوں کے ساتھ امید باندھی ہوئی ہے، یہ ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، تو یہ ایسے ہو تو وہ ویسے. ہر پولیٹیشین اپنی ایک بولی بول رہا ہوتا ہے، ہر سیاستدان کی اپنی ایک بولی ہوتی ہے. تو یہ ان کے کھیل ہیں اور یہ ٹیمپریری ہوتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. یہ بڑے بڑے مفکر بھی چلے گئے، جو چلے انہوں نے بھی جانا ہے، سب نے. ہاں لیکن یہ ملک نے رہنا ہے. ملک نے رہنا ہے. یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، یہ ملک ہی نہیں، یہ ملک نے رہنا ہے. ہاں اب کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پر آپ زبان کھول نہیں سکتے. آپ حکومت کے خلاف بات کر کے دیکھیں، آپ گھنٹوں میں غائب ہو جائیں گے. یہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے سر، اصل میں محسوس تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، لیکن میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا. میں اور دیگر ممالک کی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر یہ حالات ہیں. لیکن کچھ قومیں ایسی ہیں جو شعور میں بڑی ہو گئی ہوئی ہیں، وہ اپنے ملک کو پرائرٹائز کرتے ہیں، سب سے اوپر ملک رکھا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی وہ بات کرنے کی ان کو اجازت ہے. ان کے پارلیمنٹس، ان کی اخبارات، ان کا میڈیا کافی حد تک کھلا ہے. ہمارے ہاں لوگ مینٹلی طور پر گرو نہیں کر رہے، اس لیے پابندیاں بھی لگ رہی. صحیح صحیح صحیح. ہم لوگ چھوٹی سی چیز ملے گی نا اس کے اوپر اتنا واویلا مچا دیں گے کہ بس سمجھیں کہ یہی آخری بات ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ پہلی بات ہی ہو. پہلی بات. تو ابھی تو کہتے ہیں نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں. صحیح صحیح. بڑا ٹائم لگتا ہے قوموں کو ایک ملت کی شکل بنتے ہوئے. صحیح بات، بالکل. ہمیں تو ابھی یہ 70-80 سال ہوئے ہیں، تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے، 47 سے شروع کریں تو. ہاں جی ہاں جی. تو اتنے سے ٹائم میں ہم لوگ نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ لوز کیا ہے. آج بھی اگر ہم اپنے ماضی سے نہیں سیکھ رہے ہیں نا، اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھ رہے ہیں، تو ہمارا مستقبل کو بہت زیادہ ڈفرینٹ نہیں ہونے والا. تھوڑا سا اپنے شعور کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہے. بالکل. تھوڑا سا تحمل مزاج ہونے کی ضرورت ہے. فرقہ پرستی سے نکلنے کی ضرورت ہے. جماعتوں کو جماعتوں کی حد تک ہی دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. اپنے تعلقات کو خراب نہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں وہ پیپلز پارٹی والے پیپلز پارٹی کریں گے، نون لیگ والے نون لیگ کریں گے، دوسرے پی ٹی اے والے وہ پی ٹی اے کریں گے. ٹھیک ہے، جماعتیں تو بنتی رہتی ہیں، جماعت اسلامی بھی ہے تو ساری جماعتیں ہیں، اپنا اپنا کام کریں گے. تو کبھی کبھی جو یہ کام ہیں وہ ان کی منشا کے حساب سے نہیں ہو رہے ہوتے. صحیح بات ہے. ان کا دور آئے گا تو وہ اس کو قابو کریں گے، ان کا دور آئے گا تو اس کو شاید اس کو کہاں کرنے کے لیے بیٹھے کہاں کرنے کے لیے بیٹھے. میرے رہتے چھڑے کا پیر دے دو چچا
دیکھ تب میرے ساتھ انہوں نے یہ نیا ہی کیا ہے تو میں پکڑ کو رکھتا بوجھو کہ اس کی کرتا تو جب اس کو موقع ملے تو یہی کرے. سر یہ تو بات ہوگی سر ہمارے حال کے اوپر، ہمارے ملک کے حال کے اوپر. سر اب جو تیسری زمانے کی صورت ہے وہ ہے سر مستقبل. اور سر یہ مستقبل سر ایسی صورت ہے جو کہ ہر انسان کو، ہر کسی کو ڈراتا رہتا ہے. ڈرانے والی صورت ہے نا سر، کیا ہوگا کل ہمارا، کیا ہوگا، کیا بنے گا ہمارا. تو یہ سر یہ جو یہ ڈرانے والی کیفیت ہے، یہ جو ہمارا مستقبل ہے سر، اس پہ کیا کہیں گے ذرا؟ دیکھیں جو آج ڈر ہے نا اس کا مستقبل ڈر ہی ہے. صحیح ہے. جو آج کسی ہوپ میں بیٹھا ہوا ہے اس کا مستقبل بھی ہوپ فل ہے. آج جو ناراض ہے وہ مستقبل میں بھی ناراض ہے. تو یہ آج فیصلہ کرنا ہے اس لمحے میں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو مستقبل امید میں جائے تو بہت اچھی بات ہے. ہوپ فل رہنا چاہیے زندگی کے اندر. تو مستقبل کوئی آپ سے نا کوئی بہت علیحدہ نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے ماضی کو ڈسکس کیا ہے، ہم نے ساری بات بتائی ہے، جو حال نے ڈسکس کیا ہے، جس کا جو خیال ہے اس کا وہی حال ہے اور اس کا وہی مستقبل. لہٰذا فوکس پتہ ہے کس پہ کرنا؟ خیال کنجی ہے آپ کے ہر عمل کی. خیال ڈور وے ہے آپ کے پاتھ کا. صحیح ہے. خیال کو آپ نے اگر پازیٹیو کر لیا تو آپ کا سفر پازیٹیو شروع ہو گیا. اور یہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہوتی ہے. کیا سارے پیسے والے مطمئن زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا سارے غریب وابیلا مچا رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ایسا. کچھ غریب سیٹسفائڈ نہیں ہوں گے. بالکل ہے نا جی. تو صرف ایک چیز ہے جو آپ کے دلوں کو سکون دے سکتی ہے، وہ ہے رب تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن. آج بنا ہے آپ سے نہیں ہو رہا، اللہ کی چھوڑ کے تو دیکھیں. آپ نے تو تباہ کر لی اپنی پلاننگ سے سارا کچھ، جو پڑا تھا وہ بھی ضائع کر لیا ہم نے. تو کوئی چیزیں اللہ پہ بھی چھوڑ کے دیکھیں کہ یا اللہ تو اب سنبھال لے. میں اپنی عقل سے توبہ کرتا ہوں کہ میری عقل سے میرے حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں. میں اپنی عقل کی جو فہم و فراست ہے اس سے توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے میرے حالات ہی نہیں ٹھیک ہو رہے ہیں. بالکل وہ کہتے ہیں نا جدے کر دانے کپڑے بھی سیاہ کم تھا ہے نا. دیکھے وہ کہتے ہیں ایک دفعہ نا ایک گھوڑے پہ نا بندہ ایک جنگل کی طرف سے گزر آتا، تو وہاں پہ کوئی لکڑی ہے چپتا ہوا ایک بابا تھا. اس سے پوچھا کہ میں نے شہر جانا ہے رستہ. اس نے کہا کہ تم اس رستے پہ ایسے سیدھے چلے جاؤ شہر آ جائے گا. تو اس نے پوچھا یہ تم نے اپنے بیگ جو لٹکائے میں کیا لے کے جا رہے ہو شہر؟ تو اس نے کہا ایک میں دانے اور ایک میں ریت ہے. ادھر دانوں کو بیلنس کرنے کے لیے میں نے ادھر بیگ میں ریت ڈالی ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا یار تم کیسے بیوقوف، گراؤ ریت کو، آدھے دانے ادھر شفٹ کر لو، تمہارا لوڈ بھی کم ہو جائے گا اور محنت بھی ہو جائے گا. یار تو تم بڑا عقل مند آدمی ہے، اتنی وزڈم والی بات کرتی مجھے تو سمجھ نہیں آئی. تو ضرور کسی بادشاہ کا بشیر ہوگا ہے. تو اس نے کہا نہیں جی میں تو غریب آدمی ہوں، تو میں لکڑیاں چوبتا ہوں تو بس چلا جاتا ہوں. وہ نے کہا تیرے سے اچھا تو میں بیوقوف ہوں، دانے تو لے بھی لا رہا ہوں. ہے نا جی. بعض کا بیوقوفی بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. ہماری عقل جو ہے نا وہ ہمارے کام نہیں آ رہی ہوتی. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو پیرامیٹرز اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دی ہیں، صراط مستقیم کا آپ کو بتا دی. اصل کامیابی، حقیقی کامیابی کے بارے میں بھی اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ یہ دنیا بھی کامیاب ہو اور وہ دنیا بھی کامیاب ہو. بس صرف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی، ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا. کیا پتھر دل ہو گئے ہیں ہم لوگ، آنکھ میں سے آنسو نہیں نکلتے. صحیح بات. رکت بڑے دن گزر گئے رویا کوئی نہیں. تو جب دل اتنے سخت ہو جائیں کہ ان پتھروں میں سے پانی کے چشمہ بھی نہ نکلے تو پھر وہاں پر خشک سالی آئے گی. اور کیا ہے؟ صحیح. آپ کی زمین کو آنسو سیراب کرتے ہیں تبھی اس میں کوئی اچھی فصل لگتی ہے. کیا بات ہے. تھوڑا سا نرم دل بھی ہونے کی ضرورت ہے. ماضی کی کرفتگیوں کو اس کے حوالے کر کے صفحہ پھاڑ کے آگے نکلے.
آگے نکلے نہیں تو کوئی سفر کر سکتے. جب آپ نے اپنے پاؤں میں پچھلی زنجیریں باندھ کے رکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو کہاں جانے دیں گی؟ آپ قید ہیں, آج بھی قید ہیں, کل بھی قید ہیں, اس لیے کہ آپ کی سوچ قید ہے. آپ اپنی سوچ کو تھوڑا آزاد کریں, راتوں رات امیر بننے کی کوشش مت کرو. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب دی ہے اس نصیب کے اوپر تھوڑا سا راضی بھی رہنے کی کوشش کریں. اور وہ اللہ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آج آپ کے پاس پیسے نہیں, کل کو آپ کو بہت سرفراز بھی وہ کر سکتا ہے. بالکل. آج آپ کے پاس عزت افزائی نہیں ہے, کل کو وہ بہت عزتوں والا بھی آپ کو بنا دے سکتا ہے. بالکل. اور اللہ کی طرف سے ایک ہوا چلتی ہے. یہ تو لوگ کرتے ہیں نا بوسٹنگ شوسٹنگ ہے نا, یہ آپ دیکھتے ہیں نا, ریل بوسٹ کر دو, یہ کر دو, پیسے لا دو, کلا دو. ایک ہوا اللہ بھی چلاتا ہے, کیا ایک اللہ کی بوسٹنگ بھی چلتی ہے نا, اور وہ تو پھر ہر 700 عام تک چلی جاتی, نوازتا ہے, وہ نوازتا ہے, وہ پھر آپ کی بات کو لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر انداز کرتا ہے. تو جہاں پر یہ کیفیت آنی شروع ہو جائے کہ آپ کا تعلق اس رب تعالیٰ کے ساتھ جہاں پہ جڑنا شروع ہو جائے گا, وہاں پر آپ کو اس کی منشا بھی سمجھ میں آئے گی. ہم لوگ ناراضی ہیں اپنے تقدیر کے اوپر. ہمیں اللہ تعالیٰ نے 4 بار چھوڑ کے کیوں نہیں پیدا فرمایا جہاں میں 20 لوگ رہتے ہیں نا جی. تو ہم وہ 4 گھر پیچھے اگر غربت میں پیدا ہو گئے تو ہمارا گلہ ہے اس بات کے اوپر, گلے چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو اللہ تعالیٰ نصیب سے پیدا فرمایا. کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تو نے چھپکلی کیوں بنائی؟ تو اللہ نے کہا کہ کمال ہے, ابھی چھپکلی پوچھ رہی تھی کہ اللہ تو نے موسیٰ کیوں. ہر چیز کے نا کہ ایک اپنی قوت ہے, اس کی اپنی ایک افادیت ہے. اس افادیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ بھی کسی کام کے لیے دنیا میں آئے, اس پرپس کو ڈھونڈ لیں. چلیں یہی سمجھ لیں کہ آپ سے آنے والی نسلوں کو خیر ملنی ہے. آپ خیر والے بنیں گے تو نسلوں کو خیر ملے گی. ضروری نہیں ہے کہ سارے بابے بڑے امیر ہی ہوتے ہیں, اب بابے امیر بھی ہوتے ہیں. یہ صرف پیسوں کی بات نہیں کر رہا, سیاری کی امیری بڑی امیری ہوتی ہے. صحیح بات. تو میں وہ سر کہتا ہوں کہ دیکھو سرکار ویسا کو لوگ دنیا اس لیے نہیں پڑھتی, اس لیے نہیں مانتی, اس لیے فالو نہیں کرتی کہ ان پر پیسے بڑے تھے. پیسے تو برابر سے تھے. ساتھ بتائے کس طرح ان موٹر سائیکل سے 4 بچے بھاگ کے جاتے رہے. دیکھیں نا یہ وقت بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ بارش میں بھی جا رہے ہیں تو دھوپ میں آپ کو وہ لو لگ جایا کرتی تھی, طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی. میں اپنے ہاتھوں سے وہ سفید رنگ کا آپ وہ لیتے تھے رومال سا, تو رومال گیلا کر کے موٹر سائیکل کی سیٹ کے اوپر پانی گرا کے ٹھنڈا کر کے تو پھر موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھا گئی تھی. تو وہ حالات بھی دیکھے جس دن سرکار کو گاڑی مل گئی اس دن بھی ہم بڑے خوش تھے. تو یہ جو ترقی چلتی ہے نا آہستہ آہستہ, اس کا تعلق امیری کا کسی چیز کا سرکار کی زندگی کو کوئی فرق پڑا. سب ہمیں سب کی زندگی کو گاڑی ہے گاڑی نہیں ہے, گاڑی بڑی ہے گاڑی چھوٹی ہے, جو بھی ہے. آپ نے کہا جس مالک نے گھر میں اسی لگایا بل بھی دے رہے گا وہ مالک, تم اور کام کرو, اپنا زندگی کا کوئی پرپس تلاش کرو. اپنی لائف کو ایسے ضائع مت کرو. پڑھ لیا لکھ لیا نوکری کر لی شادی کر لی بچے کر لے فوت ہو گیا بس یہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ یہ کام تو دنیا کا ہر بندہ کرنا ہے. وہ 2 گھر وہ بھی بنائے گا تو ایک تم بنا لو گے, گاڑیاں وہ بنا رہے استعمال تم کر رہے ہو, تو اس سے کیا تم نے اچیو کر لیا. بینگ مسلم اپنی لائف کا کوئی کاز ڈھونڈ لو, کوئی خیر کی بات اپنے ساتھ جوڑ لو, اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کی بارگاہ میں کچھ سجدے کو تازہ کر لو. وہ سرکار ویسا پہ ایک شعر ہے کہ اللہ کی رحمت کے جلوے اس وقت میسر ہوتے ہیں سجدے میں مجھب آنکھیں پرنم اور نام محمد ہاں ہوں میں. رو کے اس کی بارگاہ میں التجا کر کے دیکھو, کبھی ایسا بھی کر کے دیکھو کہ اس سے کوئی گلہ نہ کرو. اللہ پہ گلہ مخلوق سے مت کرو, مخلوق کا گلہ اللہ سے مت کرو, تمہیں سکون مل سکوں. کیا بات, گلے نکال کے دیکھو زندگی سے, چپ بھی کر جو تھوڑی دیر کے لیے, کیا فرق پڑے گا. اس نے گلہ کیا, اس نے دھوکہ دیا, وہ مجھے چھوڑ گیا, وہ مجھے رکھ گیا, یہ کر گیا وہ کر گیا, وہ اس کے علاوہ بھی کچھ زندگی ہے. یہ تمہاری زندگی کے فیزز ہے, اور ہر بندے کی زندگی میں یہ نہیں ہوگا تو کچھ اور ضرور ہوگا.
ایک دفعہ نا وہ سرکار کے جانے والے بڑے پرانے جانے والے، میں جو کو کبھی نہیں ملا، ایک ہی دفعہ ملا ہوں سوچنے کی. تو انہوں نے سرکار ویسے سے پوچھا آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ابھی علیہ السلام بھی رزق کی چکی سے گزرے. اب گزرے رزق کی چکی سے سب نے گزرا، سب نے رونا کیوں پا رہے؟ صحیح بات ہے سر. یا تو کر لو ٹھیک، اجازت ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، دماغ چلتا ہے، سارا کچھ ہے، کر لو اپنے حالات ٹھیک، اپنی مرضی سے کر لو. نہیں ہو رہے ہیں تو گلا تو مت کرو. اگر سرکار صاحب کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بہترین تربیت دو، کیونکہ اگر اولاد اچھی ہوگی تو زیرو سے بنا لے گی، اولاد بری نکل آئی تو آپ کے 100 بھی زیرو کر دے گی. ہاں بالکل 100 بھی زیرو. تو وہ کیوں کٹھے کرنے؟ اولاد ہی بہترین بناؤ نا کہ خود ہی سے بنا لے. صحیح بات. اور کیوں ان کے لیے جنم کٹھا کر کے جا رہے ہو؟ اتنی دولت چھوڑ کے چلے جاؤ کہ بعد میں لڑتے لڑتے کیس ہی ہوتے رہیں گے. بہن بھائیوں کے کیس ہو رہیں گے، پاں کے بچوں کے ساتھ کیس ہو رہیں گے، تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں، دوریاں پڑیں گی. اتنا چھوڑ کے جاؤ کہ بس ان کو ایک سٹارٹ مل جائے. چلو اور کچھ نہیں، اس طرح کرو. اتنی زندگی کے اندر کافی ہوتا ہے. نہیں تم کوئی ایسی پرورش کر جاؤ کہ وہ اپنی پرورش پہ نازم اخلاقیات کا درس تو انہیں، اسلامیات کا درس تو انہیں، روحانیت کا درس تو انہیں، تاکہ ان کے اندر سکون ٹھہرے. جب تک آپ کے اندر ہلچل مچی ہوئی نا، آپ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح بات. شور ہوتا ہے نا جب کان کا آپ کا ہت چوک میں کھڑے ہوتے ہیں آپ، تو گاڑیوں کا شور، پاپا ڈیڈ ہے، یہ وہ سارا چل رہا ہوتا ہے. کوئی کن چاہتی گل بھی کرے گا تو ان سب میں صحیح بات. تو یہ شور جو آپ کے اندر بچا ہوا ہے نا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرائیں، کوئی اندر سے آواز بھی آئے گی، کوئی لائف کا پرپس بھی سمجھ میں آئے گا. آپ بہت شور کر رہے ہیں، آپ نے بہت آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، آپ نے گلے کی دکان کھول کے رکھی ہوئی ہے، آپ کو زندگی میں ہر چیز سے گلا ہے، اپنوں سے گلا ہے، غیروں سے گلا ہے، نعوذ باللہ اپنے رب سے بھی گلا ہے. ہاں وہ جیسے وہ سلم نہیں آتا تھا، میرے پیارے اللہ میاں یہ کیسا دستور ہے، اس کی کوٹھی شہر کے اندر میری شہر سے دور ہے. تو اللہ کی بات کو سمجھے، وہ آپ کو کم دے گا تو کم حساب لے گا، کم حساب دے. بالکل. امیر سے نمازوں کا بعد میں پوچھا جائے گا، پہلے اس کی عمارت کا پوچھا جائے گا. حکمران سے نمازوں کا بعد میں پوچھا جائے گا، پہلے اس کی حکمرانی کا پوچھا جائے گا. آپ کو دیا ہی کچھ نہیں، کیا پوچھنا ہے؟ صحیح بات ہے. وہ یہ عادت دیتا ہے کہ پوچھنے کی چھوٹی سی کہانی دی ہے میرے پاس، چھوٹی سی کہانی، رزلٹس اینڈ کا دیکھو کیا نکل رہا تمہارا. ہم لوگ یہاں کی نمود و نمائش میں اتنے زیادہ گر گئے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی آخرت کا فکر ہی نہیں ہے. صحیح ہے. اور مستقبل کیا ہے؟ آخرت. بالکل. اینڈ الٹیمیٹلی تو وہی ہے نا. اب مستقبل میں امیر ہو جائیں، غریب ہو جائیں، کچھ ہو جائیں، فوت ہی ہو جائیں، اپنے اس سے زیادہ کوئی کہانی ہے؟ گھر سے مہنی صاحب تک کا سفر کرتا ہے، کتنی کو ترقی چاہیے اس کے لیے. صحیح بات ہے نا جی. اور آدھی سے زیادہ شب غم کٹ بھی چکی ہے، اور تھوڑی سی رات رہے گی، یا باقی اس کو تو سکون سے گزار لو. اور بہت گلے کر لیے ہیں، بہت تم نے سر آسمان پہ اٹھا لیا ہے، آسمان سے سر پہ اٹھا لیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ کوئی آج کے دور میں کسی حکمت والے کو ڈھونڈو، گرو ڈھونڈو. وہ ایک شعر بھائی صاحب سنایا کرتے تھے کہ جن پر مہربانی ہوتی ہے نا، وہ یہ شعر کہتے ہیں کہ میں نرگنیا گن نہیں جانی. کیا بات. نرگنیا جس کے گن جس کی نہیں، میں نرگنیا گن نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی. ایک دھنی کے ہاتھ بکھی ہوئے ہیں، میں نرگنیا گن نہیں جانی، ایک دھنی کے ہاتھ بکانی، چاہے ہسائے چاہے رلائے، چاہے موہے چت سے بھلائے، راضی رہوں گی جی میں ٹھانی، میں نرگنیا گن نہیں. کیا وہ کسی کے ہاتھ میں بھی اپنی ڈور دے کے دیکھیں، بڑی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آج مستقبل کو ٹھیک کرنا شروع کریں گے، آج ٹھیک کر لیں، مستقبل ٹھیک ہے. مستقبل ٹھیک بن جائے. بس یہ اور کوئی ہے مستقبل، آپ کی آج کی سوچ کا نام ہے مستقبل کا نام. کیا بات.
آج کے امید کے چراغ جلے ہوئے آپ کے مستقبل کے چراغ ہیں. آج رات کو کسی نے دیا جلا کے رکھا ہے نا کہ یہاں سے کوئی مسافر گزرے گا تو اسے روشنی ملے گی، تو وہ مسافر گزرے گا اور اس کا اجر اسے ضرور ملے گا. آج کسی نے بیج لگایا، چاہے اس کی چھاؤں میں خود نہیں بیٹھا، کل کو جو بھی چھاؤں میں بیٹھے گا اس کے لیے دعا لکھ لی. تو کبھی کبھی مستقبل کو ایسے بھی بچایا جاتا ہے کہ کوئی نیکی کا بوٹا لگا دیا جاتا ہے. تمہارے یاد میں کلمیں لگائی ہیں گلابوں کی، تمہارے نام پہ ہم نے لگایا سرف کا بوٹا. کیا کوئی یاد دل میں رکھو، کوئی خوشی کی بات رکھو، کوئی مرشد خانہ آباد کرو، کوئی اللہ اللہ کے حبیب کی بات کرو. تمہارے اگر کوئی سکون آئے، کوئی ٹھہراؤ آئے، تاکہ تمہارا مستقبل بہتر ہو. اور یہ حال بہتر ہوگا تو تمہارا مستقبل بہتر ہوگا. مستقبل کوئی انہونی چیز نہیں ہے کہ ایک دم سے ایک چھت پٹے گی تو تمہارے پر خزانوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. بند ہو گئے، چھتیں پٹنی بند ہو گئی اب کی کل بھی صحیح بات ہے سر. تو میں کہتا ہوں کہ دیر از آلویز اے کرائم بیہائنڈ ایوری گریٹ سکسیس. راتوں رات امیر جو بھی بنے گا نا کوئی کرائم کر کے بنے گا. فارمیٹ کوئی نہیں ہے، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. شارٹ کٹ ڈھونڈنے زندگی سے بند کر، لمبی ریس کے گھوڑے بنے اور وہ بڑے پائیدار ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ سبزیاں مولیاں گاجریں موسم کی طرح آتی ہے ختم ہو جاتی ہیں. بدبر کے درخت دیر سے اگتے ہیں دیر تک. تو کچھ کام ایسے کریں آپ کے بعد بھی وہ سہارا دے. بس کو آپ اپنے لیے نہیں کر سکے، لوگوں کے لیے کر جائیں، کچھ تو کر جائیں. عید ہی کو کچھ لوگ مسلمان کہتے ہیں، کچھ نان مسلمان کہتے ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں اس کی خدمت کے بارے میں کوئی کوشچن نہیں کرے گا. جو ان کے کام وہ کر گئے وہ کر گئے، اس کے بارے میں کوئی کوشچن نہیں. اللہ درجہ عقدت فرمائے سب کی کہ زندگی میں لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کریں. آپ کے لیے اللہ بھلائی کا کام، آپ لوگوں کو اگنور نہ کریں، اللہ آپ کو اگنور نہیں کرے. تو بس یہ مستقبل اگر کسی نے بہتر بنانا ہے، آج کا حال بہتر. صحیح سر. ایک بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ شاید کہیں پہ وہ رہ گئی. سر یہ جو زمانہ ہے، اسی زمانے پہ ہی ہم بات کر رہے تھے. یہ زمانہ جو ہے سر، وہ یہ والا ہمیں یہ زمانہ نیا نیا لگ رہا ہے، یا ہر زمانے میں پچھلا زمانہ جو ہے وہ پرانا اور وہ جو زمانہ ہوتا ہے وہ نیا لگتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد یہ زمانہ پرانا ہوگا، پرانا ہو جائے گا، ہے نا جی. جتنی دیر میں ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اتنی دیر میں جتنی تخلیقات ہو چکی ہوئی، یہ زمانہ پرانا ہو گیا. صحیح. اچھا سٹارز ہوتے ہیں نا، سٹارز کہتے ہیں کہ یہ ستارہ نظر آیا نا آپ کو، یہ منظر آج سے 200 سال پہلے ہو کے چلا گیا ہوا نظر آپ کا باہر ہے. بالکل. یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو آج آپ کا یہ جو لمحہ چل رہا ہے نا، یہ تھوڑی دیر میں یہی پرانا لمحہ ہے. تو نیا پرانا کیا ہے؟ میں نے تو ابھی آپ کو بتایا کہ میں نے اتنے بڑے ٹیلی فون سے چھوٹے سے ٹیلی فون تک کا سفر کیا. کمپیوٹر اتنے بڑے سے لے گئے، اتنے لیپ ٹاپ تک کا سفر کیا انہوں نے. تو یہ دور تو ہماری آنکھوں کے سامنے کتنا تبدیل ہوا، کتنا کچھ ہوا. ترقی بہت تیزی سے ہو رہی ہے. آپ چیز کے بارے میں سوچیں کہ اگلے نے بنا کے حفیظ ایٹر میں لکھی. صحیح بات ہے، ایسا ہی ہے نا جی. آپ سوچتے ہیں اور وہ بنی پڑی ہوئی ہوتی ہے پہلے سے. تو کن چیزوں سے، ترقی سے اگر آپ کی دل میں کوئی راحت آ رہی ہے تو غور کر لیں. چیزیں تو اممیٹیریل ہیں، فانی ہے، ختم ہونے والی ہے. کبھی لا فانی سے بھی محبت کر کے دیکھو. فانی سے محبت کرو گے فنا ہو جاؤ گے، لا فانی سے محبت کرو گے تو تم بھی لا فانی ہو. زندگی میں لا فانی بھی ڈھونڈ لیں. ٹھیک. کیا کیا چیزیں فانی ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ نے یہ رکھ لیا، وہ رکھ لیا، اس سے وہ رکھ لیا، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے آپ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں پیسہ، پاور، شہرت، گاڑی، کپڑے، گھر، جوتے، یہ آپ نہیں ہیں. آپ کیا ہے وہ ڈھونڈے. یہ چیزیں آپ کو کمپلیمنٹ کر سکتی ہیں. کیا آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی گھڑی لگاتے ہیں، اچھا فون رکھا ہوا ہے آپ نے، یہ چیزیں شاید تھوڑی دیر کے لیے مانے رکھتی ہیں، پھر نہیں رکھتی.
ہر سال آئی فون آگے پچھلے آئی فون کو تباہ کر دیتا ہے جی لوگوں نے قسطیں دے دے کے فون کے ٹھیک ہی ہوتے پتہ چلتا ہے جی وہ اگلا سال آ گیا انہوں نے جناب وہ کرتا تھا جو وہ پچھلا یہ ترقی آپ نہیں ہے، آپ کو کچھ اور بھی بننا ہے اس کے علاوہ. صحیح چیزوں کا رخ بہتر کریں، حالات و خیالات کا رخ بہتر کریں، اور اپنے ایمان کا رخ بہتر کریں. سب سے بڑھ کے سب سے صحیح بات. کہ اپنے ایمان کی صورت کو خوبصورت بنائیں. کیا وہ آپ اس پہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. ہم لوگ ظاہری لبادوں میں، پگوں میں، پگڑیوں میں، چوبوں میں اور پتہ نہیں کی چیزوں میں آپ لوگ پھنسے میں. یہ ساری یونیفارم ہے، بندہ اندر اور ہے. سر کیا رہا بندہ بندہ ہی ہے. بندے کو اس بنانے والی کی نگاہ سے دیکھو کمینو، کہ وہ بھی ہوگا کسی کا نور نظر جو کھٹکتا ہے خار آنکھوں پہ. کیا وہ بھی کسی کا محبوب ہوگا، تو اس کو کبھی اس نگاہ سے بھی دیکھ کے دیکھو. صحیح منظر بدلنا شروع ہو گئے. یہ ترقیاں اپنی جگہ پہ چلتی رہیں گی. وہ میں نے کہا نا بادشاہ سلامت کو ایئر کنڈیشن کا نہیں پتا تھا ہے نا جی. کتنے خزانوں کے لیے اس نے وہ ایک چوکی دار بٹھائے ہوتے تھے اور خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں. وہ ایک ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے کر کے بعد سارے ویسے. تو ترقی کا ہم نے بہت کر لی. ہم لوگ زمین چھوڑ کے صوفوں پہ بیٹھ گئے. اب بیماریاں بھی ساتھ لے گئی ہیں. 100 نسل کی بیماری جو پہلے کبھی تھی ہی نہیں تھی، سنی نہیں تھی، وہ بھی آج منظر یہاں پہ. اتنے بچے مجھے انگزائٹی کو بھی ہے، ڈپریشن کا شکار ہو کے ہوئے. اور ہمیں کرکٹ کھیلنے سے فرصت نہیں ملتی تھی، ڈپریشن کی طرح ٹائم مل جائے تھوڑا ایک اور مل لے. تو انسان کو ذرا ہوا دیکھیے، یہ اللہ کا رازوں میں سے ایک راز ہے انسان. صحیح. یہ ترقیاں بہت بھی ہو جائیں گی، انسان وہی رہے گا خاک کا پتلا. بالکل زمانہ جو بھی ترقی کر لے انسان نہیں بدل سکا. انسان کی قدر کریں، اس کو رب تعالیٰ کی نگاہ سے دیکھیں اور اپنی محبت کا رخ، اپنے ایمان کا رخ بہتر کریں. ٹھیک سب ٹھیک انشاءاللہ. سر بہت بہت شکریہ سر، آپ کا ٹائم اگین ہم نے لیا، اور پھر بھی ہم آپ سے ٹائم جو ہے لیتے رہیں گے، آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. آپ کے ٹائم کا سر بہت شکریہ، بہت مہربانی. دوستوں یہ تھی جی ہماری آج کی نشست صاحب کاشف صاحب کے ساتھ. تو اب میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے ارد گرد جس طرح کاشف صاحب نے کہا، اپنے ارد گرد اور اس پروس ہر جگہ کا خیال رکھیں. اپنا خیال رکھیں، والدین کا خیال رکھیں، اور ہماری آنے والی ویڈیو تک اپنے آپ کو بالکل اچھا رکھیں. اللہ حافظ.